السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیہ نے شام کی چائے کے لیے پانی چولہے پر چڑھایا تو گھڑی 5:30 بجا رہی تھی۔ یہ روز کا معمول تھا۔ محمود اور مجیب کے گھر پہنچنے کا وقت قریب تھا۔ دونوں بھائی مختلف اوقات میں دفتر سے چھوٹتے، لیکن گھر کی مسافت ایک جیسی تھی، اس لیے اکثر ایک ساتھ ہی پہنچ جاتے تھے۔ برآمدے میں تخت پر بیٹھی رقیہ بیگم دانے چباتے ہوئے دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ جو بیٹا پہلے گھر آتا وہ پہلے ماں کے پاس آ کر سلام کرتا۔ ربیہ چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آنا، محمود کپڑے بدل لے گا اور مجیب بھی تب تک پہنچ جائے گا، ہم سب اکٹھے چائے پیئیں گے۔ رقیہ بیگم نے کچن میں مصروف بہو کو بلند آواز میں کہا۔ یہ بات وہ روز کہتی گویا کوئی نیا حکم ہو۔ ربیہ مسکرائی، اسے اپنی ساس کے انداز یاد ہو چکے تھے۔ چائے دم پر رکھنے کے بعد وہ جلدی سے اپنے بیڈ روم میں گئی، محمود کو سلام کیا اور اس کے کپڑے تھما کر واپس کچن میں آ گئی۔ چائے تیار کرنے کے بعد وہ 3 کپ لے کر ساس، شوہر اور دیور کے پاس رکھتی اور خود کچن میں واپس جا کر رات کے کھانے کی تیاری میں لگ جاتی۔ شادی کو 5 برس ہونے کو آئے تھے، لیکن زندگی کی روٹین میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ساس نے جو نظام بنایا تھا، ربیہ اس پر کاربند تھی۔ 2 ماہ پہلے جب مجیب کی شادی ہوئی تو گھر کی فضا میں ایک ہلکی سی تبدیلی آئی تھی۔ اب مجیب ماں کو سلام کرنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے کا رخ کرتا اور وہاں دیر تک ٹھہرتا۔ اگر کبھی چائے پینے نہ آتا تو رقیہ بیگم ناراض ہو کر ربیہ کو آواز دیتی، مجیب کو بلاؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ربیہ کو نئے شادی شدہ جوڑے کا دروازہ کھٹکھٹانا معیوب لگتا، لیکن وہ کبھی اپنی ساس کی حکم عدولی نہ کرتی۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر اکثر اندر سے نغمانہ کی جھنجھلائی ہوئی آواز آتی، لیکن مجیب جلدی سے باہر آ جاتا۔ رقیہ بیگم کے تیکھے مزاج کے ساتھ زندگی گزارنا ہمیشہ آسان نہیں تھا۔ وہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا چڑھا کر محمود کے کان بھرتی تھی۔ ربیہ کو اپنی صفائی دینے کا سلیقہ نہ تھا اور محمود کا غصہ سن کر وہ خاموش آنسو بہا لیتی۔ اس کی ماں نے شادی کے وقت نصیحت کی تھی، بیٹی، شوہر تھکا ہارا گھر آتا ہے، اس وقت شکوے شکایتیں مت کرنا، صبر اور شکر سے گھر کو سنوارنا۔ یہ نصیحتیں اس کے لیے مشعل راہ تھیں۔ مجیب کی بیوی نغمانہ شوہر کو پوری طرح اپنی مٹھی میں رکھتی۔ دفتر سے واپسی پر وہ اسے دن بھر کے قصے کہانیاں سناتی۔ جب وہ ماں کے پاس چائے پینے آتا تو اکثر اپنی بیوی کی طرفداری کرتے ہوئے ماں سے الجھ پڑتا۔ امی، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، آپ نغمانہ کو اتنا برا بھلا کیوں کہتی ہیں؟ مجیب کے الفاظ رقیہ بیگم کو آگ ببولا کر دیتے۔ ربیہ کو ساس کی تلخی سہنے کی عادت تھی، لیکن نغمانہ کی بے خوفی دیکھ کر کبھی کبھار اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش وہ بھی اپنی بات کہنے کا حوصلہ رکھتی، لیکن وہ اپنی ماں کی نصیحت کو یاد کر کے صبر کا دامن تھام لیتی۔ آج گھر میں ایک مختلف سی کشیدگی تھی۔ نغمانہ کے کسی طعنے پر مجیب نے اپنی ماں سے صاف کہہ دیا، امی، آپ باتوں کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہیں۔ رقیہ بیگم حیران تھیں کہ ان کے بیٹے نے انہیں یہ کیا کہا۔ وہ غصے میں محمود اور ربیہ کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھیں۔ رات کو محمود جب اپنے کمرے میں آیا تو ربیہ جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ربیہ، کیوں رو رہی ہو؟ محمود نے پوچھا۔ آج اماں کی بہت یاد آ رہی ہے، انہی کے لیے دعا کر رہی تھی، ربیہ نے دھیرے سے کہا۔ محمود خاموش ہو گیا۔ اس نے دل سے محسوس کیا کہ ماضی میں اس نے ربیہ کے ساتھ ناانصافی کی۔ ربیہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، اماں کی باتوں پر یقین کر کے تم پر غصہ کرتا رہا۔ محمود شرمندہ تھا۔ ربیہ نے مسکراتے ہوئے شوہر کو تسلی دی، ماضی بھول جائیں محمود، اب ہم محبت اور اعتماد کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کریں گے۔ ربیہ کے دل میں سکون تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، لیکن صبر اور شکر کے ساتھ ان کا سامنا کرتے ہوئے وہ اپنے گھر کی خوشیوں کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ شکریہ۔